بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مصروف زندگی میں نماز پڑھنا دشوار ہوتا ہے، لیکن نماز پڑھنے سے دشوار زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ برائی کو اختیار کرنا بہت آسان ہے، جبکہ اس کو چھوڑنے کے لیے مضبوط ارادوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہمارا اصل امتحان اس وقت شروع ہوتا ہے جب بظاہر ہم امتحان سے نکل چکے ہوتے ہیں۔ صبر کی عادت کے بغیر حصول جنت کی خواہش ایک ایسا خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں ہو سکتی۔ ندامت توبہ کے دروازے کی اصل کنجی ہے، جبکہ سرکشی اور تاویل اس دروازے کے قفل ہیں۔ کامیابی بازاروں میں نہیں بکتی، بلکہ انسان اپنے اپنے عزم و حوصلے اور لگن سے حاصل کرتا ہے۔ اسلام کے دشمن وہ ہیں جن کی دعوت سے اسلام کو نقصان پہنچے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم۔ خواہش شیطان کا ہتھیار ہے جس سے وہ انسان کو قابو کرتا ہے۔ صبر انسان کا ہتھیار ہے جس سے شیطان قابو میں آ جاتا ہے۔ خوش اخلاقی ایک ایسی خوشبو ہے جو میلوں دور سے بھی محسوس ہو جاتی ہے۔ غلط نمبر کی اینک ہو یا غلط نظریے کی، کوئی فرق نہیں ہے۔ ہر منظر دھندلا، ہر راستہ ٹیڑھا اور ہر چہرہ بگڑا ہوا نظر آتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی غلط فہمیاں بڑے بڑے مضبوط رشتوں کو کھا جاتی ہیں۔ تعصبات کی دنیا میں اپنی بات منوانا سب سے بڑی کامیابی ہے، اور ایمان کی دنیا میں اپنی غلطی کی اصلاح سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ایک اٹل حقیقت: امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا فقیر، میں ہوں یا آپ، والدین ہوں یا اولاد، سب کو چھوڑ کر جانا ہے، سب کو چھوڑ کر جانا ہے۔ جس شخص کی خوبیوں کے اعتراف کا آپ میں حوصلہ نہیں، اس پر تنقید کا کوئی حق آپ کو نہیں مل سکتا۔ صبر بھی رنگ لاتا ہے اور غصہ بھی۔ صبر کے رنگوں سے زندگی حسین ہو جاتی ہے، اور غصے کا رنگ محبت کے ہر رنگ کو نگل جاتا ہے۔ جو صرف زندہ رہنے کے لیے جیتے ہیں، وہ آخر کار مر جاتے ہیں۔ چاقو، خنجر، تیر اور تلوار آپس میں لڑ رہے تھے کہ کون زیادہ گہرا زخم دیتا ہے۔ الفاظ پیچھے بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، کوئی شخص روزی اپنی لیاقت اور طاقت سے حاصل نہیں کرتا، اللہ سب کا رازق ہے۔ راستے مشکل ہیں تو کیا ہوا، اگر ارادے پکے ہوں تو ہر مشکل بکھر جاتی ہے۔ جب بھی مجھے پریشانیاں آ گھیرتی ہیں، میری ماں کی دعائیں اچانک بادلوں کی طرح امڑتی ہیں اور مجھ پر اپنا سایہ کر دیتی ہیں۔ ماں تو عظیم ہے۔ لباس چاہے کتنا مہنگا ہی کیوں نہ ہو، گھٹیا کردار کو چھپا نہیں سکتا۔ رشتے تو سبھی انمول ہوتے ہیں، پر اہمیت کچھ خاص لوگ ہی دیتے ہیں۔ دل تو سبھی کو دیتا ہے خدا، پر اس میں جگہ کچھ خاص لوگ ہی لیتے ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، جیسا سلوک تو مخلوق خدا سے کرے گا، ویسا ہی سلوک خدا تیرے ساتھ کرے گا۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اور اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، مصیبت میں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، ہمت سے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ہمت طاقت سے زیادہ کام کرتی ہے۔ اچھے لوگ ان روشنیوں کی مانند ہوتے ہیں جو فاصلوں کو کم تو نہیں کر سکتے، مگر منزل کو آسان ضرور بنا دیتے ہیں۔ دھوپ میں باپ جلتا ہے اور چولہے پہ ماں جلتی ہے، تب جا کے اولاد پلتی ہے۔ رب سب کے والدین کو سلامت رکھے، آمین۔ باہمت لوگ کبھی ہارا نہیں کرتے، یا وہ جیت جاتے ہیں یا کچھ سیکھ جاتے ہیں۔ زندگی میں اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور تب ہی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، احساس کیا ہے؟
دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا۔ ایک شخص بن کر نہ جیو بلکہ ایک شخصیت بن کر جیو، کیونکہ شخص تو مر جاتا ہے مگر شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ خاموشی ایک ایسا درخت ہے جس پر کڑوا پھل نہیں لگتا۔ حسد ایک ایسی دیمک ہے جو انسان کو اندر اور باہر سے ختم کر دیتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا نہ ہونے دیں، بر وقت دل صاف کر لیں ورنہ زندگی مشکل ہو جائے گی۔ نادان اپنی تقدیر کے بدلنے کے لیے باہر کسی انقلاب کے منتظر رہتے ہیں اور عقل مند اپنی تقدیر بدلنے کے لیے اپنی شخصیت میں انقلاب لے آتے ہیں۔ صحیح وقت پہ دو لفظ نہ بولے جائیں تو وقت گزر جانے کے بعد لمبی کہانیاں سنانا بیکار ہو جاتا ہے۔ ہدایت بندوق کی گولی نہیں ہوتی جس سے دوسروں کو نشانہ بنایا جائے، یہ روشنی ہوتی ہے جو دل سے پھوٹتی ہے اور سب سے پہلے ہمارے اپنے وجود کو منور کرتی ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، جو شخص کوشش اور عمل میں کوتاہی کرتا ہے پیچھے رہنا اس کا مقدر ہے۔ فرعون نے بے شمار بچے ذبح کیے کہ کوئی اس کی سلطنت نہ الٹ سکے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی کے گھر میں پرورش پائی۔ مطلب جو بھی فیصلہ اللہ کا ہے وہ اٹل ہے۔ انسان جتنی مرضی تدبیریں کر لے سب بیکار ہیں۔ تا عمر بس ایک ہی سبق یاد رکھیے، رشتوں اور عبادت میں نیت صاف رکھیے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، جب تو خود خدا سے مغفرت و عطا کا طالب ہے تو جن لوگوں کی امیدیں تیری ذات سے وابستہ ہیں تو انہیں بھی محروم و مایوس نہ کر۔ نایاب موتی، دوسروں کا احساس کرنے سے انسان کا اپنا وقار بڑھ جاتا ہے۔ دیوار سے لگے شیشے اور دل سے جڑے رشتے ہمیشہ غفلت سے ہی ٹوٹتے ہیں۔ اخلاق وہ چیز ہے جس کی قیمت نہیں دینی پڑتی مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ معافی مانگنے سے یہ کبھی ثابت نہیں ہوتا کہ ہم غلط اور دوسرا صحیح ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ معافی مانگنے والے میں رشتے نبھانے کی قابلیت دوسرے سے زیادہ ہے۔ جسے اپنا دوست سمجھو اس کے بارے میں کبھی دوسروں سے مت پوچھو۔ والدین کی خدمت جنت کا دروازہ ہے۔ خوش نصیب لوگ اس دروازے کو زندگی میں اور بد نصیب ان کی موت کے بعد ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مصیبتوں کو چھپانا بھی راز کو چھپانے جیسا ہے، کیونکہ ان کا اظہار دشمنوں کو خوش کرتا ہے اور محبت کرنے والوں کو تکلیف دیتا ہے۔ تم ایک ایسی مہلت میں صبح شام کر رہے ہو جس کی آخری میعاد کی خبر نہیں کہ وہ کب ختم ہو جائے۔ جس معاشرے اور گھر میں سب چلتا ہے وہ معاشرہ اور گھر مشکل سے ہی چلتا ہے۔ حسد کرو گے تو کچھ نہ پاؤ گے، شکر کرو گے تو گن نہ پاؤ گے۔ پیٹھ پیچھے آپ کی بات چلے تو گھبرانا مت، کیونکہ بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے۔ اگر تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا تو اس سے علیحدگی اختیار کرو، کیونکہ وقت خود سکھا دے گا اسے قدر کرنا اور تمہیں صبر کرنا۔ عقل اور شعور اللہ کی دین ہے، مل جائے تو ان پڑھ کو مل جائے، نہ ملے تو بڑی بڑی ڈگری والوں کو بھی نہ ملے۔ عزت جب عزتوں کے مالک نے دی ہو تو کسی کے برا چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو، اگر چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ گھر کی خوشیاں رونقیں سب ان کے دم سے ہیں رواں، جو نصیبوں کو بدل دے وہ دعا ہیں بیٹیاں۔ جب انسان کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن جب اللہ سے ڈرتا ہے تو اور بھی اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے۔
زندگی ایک بار ملتی ہے، سراسر غلط تصور ہے۔ زندگی تو ہر روز ملتی ہے، دراصل موت صرف ایک بار ملتی ہے۔ علم ایک ایسا پودا ہے جسے دل و دماغ کی سرزمین میں لگانے سے عقل کے پھل لگتے ہیں۔ کچھ لوگ ساری ساری رات اپنے لیے جنت کی دعائیں مانگتے ہیں اور سورج نکلتے ہی دوسروں کی دنیا جہنم بنا دیتے ہیں۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہوں، ہمیشہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دینے والے ہوں۔ کبھی کبھار اچھے اور نیک لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ برے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہیں۔ آپ جتنا ڈریں گے لوگ آپ کو مزید ڈرائیں گے، جب آپ ڈرنا چھوڑ دیں گے تو لوگ آپ سے ڈرنے لگیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو آسمان کے ستاروں اور سمندر کی لہروں سے بھی زیادہ خوشیاں نصیب کرے، آمین۔ دل سے بڑی کوئی قبر نہیں ہوتی، وہاں ہر روز ایک نیا احساس دفن ہوتا ہے۔ اچھی باتیں، نیک نامی انسان کا زیور ہے، جھوٹ تمام گناہوں کی ماں ہے، غصہ قابل ترین انسان کو بے وقوف بنا دیتا ہے۔ نادان لوگ دل کا چین لٹا دیتے ہیں دولت کے لیے، جبکہ دانشمند لوگ دولت لٹا دیتے ہیں دل کے چین کے لیے۔ خوش بخت ہے وہ عورت جس کے ہاں پہلی اولاد بیٹی پیدا ہو۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، نطفے کو خوبصورت انسان بنا دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اعجاز ہے۔ پانی کی بوند پر ایسے نقش و نگار کوئی نہیں بنا سکتا۔ سبحان اللہ۔